بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قابل صدر احترام صدر وقار محترم مندوبین حضرات، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ بانی جامعہ میرے نانا محترم الحاج سعید خان صاحب پر میں کچھ لبکشائی کروں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بہت سی باتیں، لیکن میں نے بہت مختصر کیا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے بولنے کے لیے. میری اس مقالے کا عنوان میں نے رکھا اخلاص و للہیت کے پیکر بانی جامعہ الحاج محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. الحاج محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانا محترم، جن کو ہمارے پورا خاندان ابا کے نام سے جانتا ہے. ہمارے جتنے نواز سے پوتے سب گھر میں ہماری والدہ ابا کہتی تو ہم بھی ابا کہتے تھے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے جو باتیں ذہن پر منتشر تھیں ان کو قلم بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحاج محمد سعید خان صاحب انتہائی وجیح خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. جو بھی ان کو دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. اسٹیشن پر ہو، ایئرپورٹ پر ہو، جب وہ بیٹھتے تو ہر جانے والا ان کو دیکھتا تھا اور ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے غضب کی وجاہت ان کو دی تھی. ابتدائی زمانے میں آپ کی سکونت و خرابات آندھرا پردیش میں رہی، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے ایک دواخانے کی سرکاری نوکری بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. ہماری والدہ محترمہ سے بات ہوتی رہتی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ نانا محترم یا ان کے والد محترم کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا مجھ سے کہ ابا گھر پہ بہت کم رہتے تھے، 6 مہینے وہ جماعت میں رہتے تھے اور اکثر ان کا سفر ہوا کرتا تھا. گھر پر بہت کم قیام کرتے تھے. اکثر اوقات ان کے دینی دعوتی اسفار میں گزرتے تھے. اور ایک خاص بات ہمارے نانا جان کی قرآن مجید سے بے حد ان کا شغف تھا، لگاؤ تھا. نماز میں ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ پیچھے مقتدیوں کا ایک دل پر اثر ہو جاتا تھا. اکثر نورانی مسجد سے فجر بھی پڑھایا کرتے تھے. ان کو ہم نے جب بھی دیکھا قرآن کے ساتھ گہرے ربط و تعلق کے ساتھ دیکھا. ہمیشہ خالی اوقات میں تلاوت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور ان کو اکثر قرآن یاد بھی تھا. مسجد میں نورانی مسجد میں وہ عصر سے عشاء تک رہتے تھے اور اکثر عصر کے بعد نانا محترم کی مجلس ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھی. اور وہ والد محترم مولانا ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی مجلس ہوتی. اس مجلس میں جو مستقل ممبر تھے اس میں الحاج سید نعیم الدین صاحب مرحوم کنڈکٹر اور زین العابدین صاحب کا بھی مولانا نسیم صاحب نے تذکرہ کیا. وہ روزانہ مجلس میں ہوتے تھے. اور پرانی مسجد کے شمشاد خان صاحب مؤذن رہے، 50 سال انہوں نے اذان بلا معاوضہ دی. وہ روزانہ رہتے تھے. اور وہاں کے ایک اور مؤذن بشیر بھائی اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ آتے تھے. نانا محترم لیٹ ہمارے پاس پلنگ پر لیٹتے تھے اور کئی لوگ آ کر اپنی اپنی باتیں ان سے بتاتے تھے اور وہ اس کا جواب دیتے تھے. یہ مجلس میں کبھی بھول نہیں سکتا. نانا جان کا توکل علی اللہ. ہمارے نانا محترم اللہ تعالیٰ پر بے حد بھروسہ کرنے والے تھے. ہماری 7 عدد خالائیں تھیں. سب کی شادی حضرت نانا جان میں دینداری کی بنیاد پر تھی. مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ ہماری ایک خالہ کا رشتہ ایک انجینئر سے ہوا. اس زمانے میں انجینئر بنے تو بہت بڑی بات تھی. چھاپدار میں تھے وہ، رشتہ ہوا، بڑے خوش. لیکن ہوا یہ کہ وہ 4-5 مرتبہ ہماری خالہ کو دیکھنے کے لیے آ گئے. تو ہمارے نانا نے ان سے کہا کہ ہمارا گھر کوئی حجاب کا آئینہ نہیں ہے کہ آپ بار بار آئے. اور ان کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، بھگا دیا. کہا میں میری بچی وہاں نہیں دے سکتا اور اس رشتے کو ختم کر دیا. یہ حالت ان کی تھی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انجینئر کا رشتہ کوئی اس کو ٹھکرا دے. بہرحال
جو نگاہ مرد مومن ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی دینداری کا یہ حال تھا کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہماری ایک خالہ شولپور میں ہے جن کے فرزند یہاں الیاس آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے جو خالو جان ہیں شیخ محمد شفیع صاحب، ان کو ہمارے نانا نے جماعت میں دیکھا تھا، نہ ان کا گھر دیکھا تھا، نہ کاروبار دیکھا تھا، نہ کچھ دیکھا تھا، اور وہیں پر ہماری خالہ کا رشتہ طے کر دیا تھا دینداری کی بنیاد پر، اور ہم سب لوگ شولپور گئے تھے ہماری خالہ کو وہاں جا کر بیاہ کیا۔ اس وقت پہلی مرتبہ سب نے ان کا گھر دیکھا تھا، اور الحمدللہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرتا ہے۔ ایسے بڑے گھر کے وہ لوگ تھے، ان کا گھر، ان کے کاروبار، اور سب سے زیادہ مزے میں ہماری وہ خالہ رہی، کیونکہ ہمارے نانا نے ہمارے جو خالو جان تھے ان کو جماعت میں دیکھ کر دیا تھا، نہ گھر دیکھا تھا، نہ ان کا کاروبار دیکھا تھا، بس دیکھا تھا تو دین دیکھا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو دیکھ کر کرو تمہارے ہاتھ تر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ باتیں تو ہم کتابوں میں اور مضامین میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی عملی شکل ہم نے نانا جان میں دیکھی تھی۔ نانا جان کا علماء سے تعلق، الحاج سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت گہرا تعلق حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمل دارالعلوم دیوبند تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں دونوں بزرگوں کے ساتھ حضرت ہمارے نانا جان کے گھر پر ملنے کو جاتے تھے، وہ لوگ قاری طیب صاحب بھی، اور بڑے خوش ہوتے تھے ہمارے نانا جان کو دیکھ کر۔ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہمارے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کی بنیاد رکھی، جس میں غیر مسلموں میں دعوت کے کام کی۔ تو اب تبلیغی حضرات کو نئی بات ذرا ہضم نہیں ہوتی، پیام انسانیت کیا لانی ہے، کیا مسئلہ ہے، اور یہاں پر اس کی مخالفت ہونے لگی۔ ہمارے نانا محترم کو جب بات معلوم ہوئی تو پوچھا کہ یہ پیام انسانیت کا کام کس نے شروع کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ مولانا علی میاں نے کیا ہے۔ تو ہمارے نانا کا جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا مولانا علی میاں جس رنگ میں آئے ہم کو قبول ہے۔ یہ جملہ ہمارے والد سنایا کرتے تھے، مولانا علی میاں جس رنگ میں آئے ہم کو قبول ہے۔ اور نانا کے اس جملے نے پورے تبلیغ حضرات کے خدشوں کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کی بات وہ آخری بات ہوتی تھی، کیونکہ وہ تبلیغ کے بھی بانی تھے، مدرسے کی بھی بانی تھی۔ طاہر کبیر کی زندگی کے حالات حضرت نانا جان مزاج میں انتہائی سادگی رکھتے تھے۔ ہمارے والد محترم مولانا ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے واقعات نانا جان کے ہم کو سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بتایا کہ سعید بھائی جماعت لے کر گلبرگہ گئے، وہاں جماعت کی سخت مخالفت تھی، مسجدوں میں جماعتوں کو قیام کرنے نہیں دیا جاتا تھا، وہاں کے سجادہ نشین بھی ننھے میاں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نانا جان ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہمارے نانا کا عجیب انداز تھا، کہنے لگے پہچان، میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں 700 اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس نے ادھر ادھر کے نام گرا ہے تو کہا تف ہے تیری زندگی پر، نہیں پہچان سکا تو میں خود آباد سے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے والد بتاتے ہیں درود شریف کی فضیلت پر بات کی اثر کے بعد، اور وہ اتنا جھومنے لگا کہ کیا کہا تم نے سعید خان، اور اس کے بعد وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع ہوا تو آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ یہ بات ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ کئی جگہ ایسا، میں نے ایک جگہ کا آپ کو تذکرہ کیا جہاں کام کی بڑی مخالفت تھی، لیکن ہمارے نانا کے قدم پڑے اور وہاں کام شروع ہو گیا۔ بہرحال اور ان حالات میں 1959 میں حضرت نانا جان علیہ الرحمٰن نے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی سنگ بنیاد رکھی، اور ان کے اخلاص، ان کے ساتھ والوں کے اخلاص کی وجہ سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم نے پورے ملک میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی جس وقت بنیاد ڈالی گئی اس وقت حالات ناگفتہ بھی تھے، سب تنگی کا زمانہ تھا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے سائیکلوں پر حلہ جمع کیا جاتا تھا، اس پر ستم پہ ستم یہ کہ لوگوں کی مخالفت تھی، لیکن علامہ اقبال کے شعر
हवा है वो तुम तो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा है वो तुम तो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश जिन्हें हक ने दिए हैं अंदाज़ मुसलमाना। मेरे नाना जान उन सारी मुखालिफतों और कड़वी कसीदी सुनकर बर्दाश्त करते और इस मदरसे की कई की आबियानी करते रहे और उनको ऐसे रफ़ा मैसर आ गए जिसमें हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से काम लेने का फैसला करता है तो अच्छे आवान अंसार अता कर देता है। उस जमाने में खास तौर से बागबान बिरादरी ने नाना जान का बड़ा साथ दिया। चौधरी अब्दुल रहमान मरहूम बतलाते थे कि हम तो सईद भाई टोकरियां उठाकर गलियों में फ्रूट बेचा करते थे। इस मदरसे की खिदमत की बरकत थी कि हमको अल्लाह ने सेठ बना दिया। ये जुमला कहा करते थे। हज़रत मौलाना सईद खान साहब ने कसरत से दावती असफार की। हम लोग बहुत मर्तबा सफर पर गए, गांव में गए, देहात में गए तो अक्सर लोगों को यही कहते हुए सुना कि हमारे घर में जो भी दीन नजर आ रहा है ये सईद भाई की देन है। वो जो बेचते थे दवाएं दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। भोकरदन का सफर, वालिद मोहतरम ने हमें एक वाक़या बताया था कि भोकरदन के एक साहब जो बिगत सेठ के नाम से मशहूर है, जिसका तज़किरा अभी हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने ताहीर ने भी किया है कि एक मरतबा नाना जान वहाँ जमात लेकर गए तो वो आ रहे थे, अपने खेत से आ रहे थे तो उनसे नाना जान ने पूछा क्या हाल है आपका? तो कहा हाल बहुत बुरा है सईद भाई, बहुत तंगी चल रही है। एक भैंस थी वो भी बेच कर मैं लाया हूँ ताकि मेरे घर के खर्च चल जाए। अब निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तब्दीलें। हमारे नाना ने उनसे कहा चलो फिकर से जमात में चलो, पैसे वैसे लो, ये बाद में देखेंगे अल्लाह कर देगा। उनको वहीं से जिस पर हाथ रखते थे नाना वो नहीं बोलता था, उनको लेकर जमात में चले गए और उनका खुद बयान है 40 दिन जमात में गए इतने हालात में और उसके बाद उन्होंने खुद हमको सुनाया है बात कि सईद भाई की बरकत से बिगत से भोकरदन के सबसे मालदार ताजिर बन गए। तो जो मुश्किलात में काम करता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। मन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते की मेहनत करता है हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। बैरून के असफार हज़रत मौलाना सईद खान साहब ने 3 हज फरमाए। पहला हज पानी के जहाज से किया था और बाकी 2 हज हवाई जहाज से। और ये सफर भी उनके दावती सफर थे, वहाँ कई दिन बयान रहा। लंदन, फ्रांस और दीगर यूरोपियन ममालिक पे भी उनके असफार और बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेजी की बड़ी महारत थी। एक मरतबा हमारे नाना ने वालिद साहब को सुनाया था कि लंदन की मस्जिद में क़याम था, सर्दी का ज़माना था वहाँ बहुत ज़्यादा, तो हमारे नाना को फालिज का अटैक हुआ वहाँ। तो उस ज़माने की तरक्की बताते थे हमारे नाना कि मस्जिद से हॉस्पिटल को फ़ोन किया गया कि यहाँ एक पेशेंट है, फालिज का असर हुआ है। डॉक्टर फौरन कार से आया अपनी और मस्जिद में आकर नाना मोहम्मद को इंजेक्शन दिया और कहा आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे और रुका भी नहीं, चला गया। हमारे नाना का बयान है कि थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। यानी उस जमाने की वहाँ की तरक्की का तज़किरा वो फरमाते थे। बहरहाल तवक्कुल की एक और मिसाल मैंने, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट किया है, बहुत बातें थी लेकिन सफीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए। एक मरतबा हमारे मामू जान ने नाना से कहा कि मैं मुलाज़मत के लिए सऊदी अरब जाता हूँ। हमारे मामू एक है, 7 खाला है, इसलिए उनको कहीं जाने नहीं दी। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ हालात ठीक नहीं थे तो ऐसा ऑफर आया था उनको कि मैं सऊदी अरब चला जाता हूँ। नाना से कहा उनका जुमला सुनिए और उसको सुने की हुरूफ पर लिख लीजिए, दिल की तख्तियों में नोट कर लीजिए कि उन्होंने हमारे मामू को क्या जुमला कहा, बेटा अगर हिंदुस्तान का खुदा और है और सऊदी अरब का खुदा और है तो तुम चले जाओ। रिस्क देने वाला तो अल्लाह, जो हिंदुस्तान का है वो सऊदीया का की है, जो सऊदीया का है वो हिंदुस्तान का की है। ये जुमला उनका तारीख में लिखा जाने के काबिल है। क्या क्या बातें मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ मौलाना अलीम साहब ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन मैं
دینا تو میں پڑھ کر ہی جاؤں، ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں واقعات ان کے توکل پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد سے حضرت نانا جان تشریف لا رہے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان شادی کا لیا تھا انہوں نے، اور ناندیڑ کے اسٹیشن پر ایک صاحب چڑھے اور کہا کہ سعید بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے آپ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی چہیتی چیز قربان نہ کر دو۔ قرآن کہتا ہے، اس کی عملی تصویر ہمارے نانا، وہ جو سامان انہوں نے لایا تھا اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے، وہ پورا سامان ان صاحب کو دے دیا، یہاں تک کہ ہاتھ پر ایک صاحب نے راڈو گھڑی کی تھی، زمانے کی نہیں تھی، نانا کو ہدیہ دی تھی، وہ گھڑی اتار کر ان کو دے دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ایسا لگتا ہے ہم کوئی افسانہ سن رہے ہیں، لیکن یہ افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے نانا کا تعلق میرے والد مولانا ریاض الدین فاروقی سے بہت گہرا تھا۔ ان کی نگاہ جوہر شناس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ کی نظامت سپرد فرمائی تھی۔ ان کے صدری دور میں جامعہ نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرمائی، اور بڑا ساتھ رہا نانا کا اور والد صاحب کا، یہاں تک کہ دونوں ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں، دونوں کی قبریں بھی لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جامع مسجد میں ہمارے نانا کا خطاب جب بھی وہ یہاں رہتے تھے تو کسی کا خطاب نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف شہید خان صاحب کا خطاب جامع مسجد سے ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پیشہ ور خطیب ہوتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، میرے نانا کی تقریر کبھی ریپیٹ نہیں ہوگی، ہر بار ایک نئی بات الہامی کرتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی جانب سے القاء ہو رہا ہے۔ ہر بات قرآن کی اور اس کی وجہ کے ساتھ کہتے تھے۔ آخر میں سن 1984 میں میری نانی کا انتقال ہوا۔ دونوں میاں بیوی میں بے پناہ ہم آہنگی تھی، دونوں ایک ہی بات کرتے تھے، کبھی دونوں میں مخالفت اور تضاد نہیں ہوا۔ میری نانی جان صبر و شکر کی عظیم پیکر تھی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نانا جان کی کامیابی کا راز ہماری نانی کی قربانیاں ہیں۔ یہ اتنے سفر پر رہتے تھے، اگر نانی گھر کے حالات کو ایسا 6 مہینے وہ سفر پر رہتے اور گھر کے حالات وہ نہ سنبھالتی تو شاید وہ سفر کرنے نہ کر سکتے۔ جیسے حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ویسے ہماری نانی عابدہ ان کا نام تھا، وہ عابدہ زاہدہ تھی، بڑی دیندار تھی۔ ہم جب ان کے گھر جاتے تھے تو ہمیشہ ہم کو پیسے دیتے تھے۔ میری بہن، ان کا انتقال ہو گیا اسما، ہم دونوں برابر جاتے تھے، وہ ریڈیو سنتے تھے BBC، اور ہم کو ایک پراٹھا اور ملائی والی چائے وہاں ملتی تھی، اچھے سے ہمیں یاد ہے۔ اور ان کا جو ہے 1984 میں انتقال ہوا۔ اور ایک بات، ان کا انتقال رات میں ہوا، ہماری شولہ پور والی خالہ نے فون کیا کہ میں نکل چکی ہوں، مجھے دیدار کرنا ہے، لیکن میرے نانا نے کہا نہیں، میں رات ہی میں تدفین کروں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں اجرت کرو۔ رات میں ہی تدفین کر دی گئی، میری خالہ کے آنے کا انتظار نہیں کیا گیا، اور انہوں نے ان کی تدفین فرما دی۔ حضرت نانا جان کا سفر آخرت، ابتدائی زمانے میں ناندیڑ کے صداوت کے سفر پر تھے آپ، وہیں پر آپ کو بیماری کا حملہ ہوا اور ایمبولینس کے ذریعے اورنگ آباد لائے گئے۔ ڈاکٹر عزیز قادری صاحب کے پاس زیر علاج رہے، ڈاکٹر صاحب MBBS ہے، علاج وہ کرتے تھے گھر پر آ کر۔ اور دیکھیے آپ، اللہ والوں کی موت بھی اللہ کے راستے میں، مطلب ان کی بیماری کا سلسلہ دعوت کے کام اور تبلیغ کے راستے میں ہی بیماری شروع ہوئی تھی۔ راہ خدا کا مرد مجاہد چلا گیا، عزم و جلال کا خالق چلا گیا، روتی ہے سجدگاہ کے عابد چلا گیا، دنیا سے رخ پھیر کے زاہد چلا گیا۔ اور میں اس وقت 1990 میں دارالعلوم 90 میں پڑھتا تھا، میں نہیں تھا یہاں کے انتقال پر۔ میرے والد کا خط جو بڑا میرے پاس آج بھی محفوظ ہے، میں بھول گیا لانا، جو انہوں نے اس پہ ہمارے نانا کی انتقال کی خبر اور جو ان کی تعریف اور توصیف کی تھی، وہ میرے پاس خط آج بھی محفوظ ہے۔ انشاءاللہ اس کی کاپی ہمارے جو کتاب چھپے جائے گی اس پہ شائع کریں گے۔ اب آخر میں 2 جملوں میں اپنا
اس سیمینار کا مقصد، اس سیمینار میں جو لوگ آئے، جامعہ کے طلبا، مولانا سعید خان صاحب کا یہ پیغام آپ کو لے کر جانا ہے کہ انہوں نے حق کے راستے میں کبھی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کی، اور پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کا وہ پیغام تھے، پوری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو، اور انہوں نے اس زمانے کے حالات میں کام کیا۔ آنے والے بچوں اور ہمارے یہاں پر جتنے مندوبین آئے، آج کے دجال، آج کے فرعون، آج کے زمانے کے جو لوگ اسلام کو ڈیمیج کر دینا چاہتے، تعلیمی پالیسی بدل دینا چاہتے، اسلام کو نقصان پہنچا دینا چاہتے، اس سعید حال سے حضرت سعید خان صاحب آپ کو مخاطب ہے کہ اے بچوں، ہم نے اپنا چراغ جلا کر چلے گئے، اب تم اٹھو اور آنے والی دجالی طاقت کو خلا خما کر دو، اور آنے والے دور میں اسلام کے مجاہد بن جاؤ، اور اسلام کے جتنے بھی حالات آئے اس میں اسی جامعہ اسلامیہ کاشمیر کی چٹائی سے پڑھنے والے بچے انشاءاللہ آنے والے دور کا مقابلہ کریں گے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ منجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو۔ یہ پیغام ہے سعید خان صاحب کا کہ آپ جب اس سیمینار سے جائیں تو ایک عزم، حوصلہ، ہمت ہمارے نانا کی جیسی لے کر جائے کہ انشاءاللہ کیسے بھی حالات آؤ، ہم حالات سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے، ہم حالات میں کام کرنا ہم نے سیکھا ہی ہے۔ تو یہ شعر ان کے اشعار جو ہے ایک بہت بڑے شاعر کے ہے کہ منجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اللہ کے لیے اپنے سر کو پٹانا سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم سامعین، باکمال انسان وہ ہے جو ناپ کر اور تول کر بولتا ہے، ایسے ہی انشاءاللہ ہمارے مقالہ نگار حضرات